بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آل سید کمیونٹی کی سپریم کونسل کے ممبر محترم جناب سید علی اصغر قادری صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ استقبال رمضان کے اس بامرکت موقع پر آل سید کمیونٹی کی طرف سے عوام الناس بالعموم اور سید کمیونٹی بالخصوص کے لیے ایک پیغام ہمارے چینل کے ذریعے بھی پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہماری آج کی اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے استقبال رمضان، لیکن یہ وہ استقبال نہیں جو ہمارا میڈیا ٹیلی ویژنز پر دکھاتا ہے۔ یہ وہ استقبال ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر کیا کرتے تھے۔ وہ کس طرح کا استقبال ہوا کرتا تھا، اس کا ذکر ہم آج کی اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کافی سالوں پہلے جب رمضان المبارک آنے میں کچھ دن باقی تھے، فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک تصویر شیئر کی گئی تھی۔ منظر میں مسجد کا بیرونی گیٹ دکھایا گیا تھا اور ساتھ ہی دیوار پر ایک فریم لگا ہوا تھا جس پر تحریر تھا کہ اگر تم گناہ کر کر کے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، اللہ کی رحمت تم سے مایوس نہیں ہوئی۔ میرے ذہن میں فوراً حدیث شریف کے الفاظ گونجنے لگے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اور گویا یوں لگا کہ جیسے رب کریم رؤوف و کریم کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اگر سارا سال گناہ کر کر کے تھک گئے ہو تو میری معافی عام ہے، بخشش کا راستہ کھلا ہے، رحمتوں والے مہینے میں داخل ہو جاؤ۔ گو یوں تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ پر اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے، لیکن علماء کرام کے مطابق رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ خاص لطف و عنایت والی نظر ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں پر ڈالتا ہے۔ رحمت کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ پھر آپ نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اس سے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اس کی بدولت اس قدر کم مدت میں آج سید کمیونٹی نے اتنی شاندار کامیابیاں حاصل کیں اور 3 کمپیوٹر سینٹرز، 3 سلائی سینٹرز اور سادات بچیوں کو ہفتہ وار دینی تعلیمات دینے کے لیے 4 مراکز قائم کر لیے۔ شکر الحمدللہ۔ محترم، بات ہو رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے استقبال رمضان کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ضمن میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اکٹھا کرتے اور پھر ایک خطبہ دیتے۔ ایسا ہی ایک خطبہ جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کروں گا، لیکن معقولیت اور سلیقے کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان اور روزہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی قرآنی تعلیمات کا ذکر کروں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 186 تک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔
لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض اور سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے میرے نبی، میرے بندے اگر میرے متعلق تمہیں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بات انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ ان آیات میں جو حکم ہے کہ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ قرآن کے پہلے حکم کا ترجمہ ہے، جبکہ بعد میں آنے والے حکم کے مطابق یہ لازم کر دیا گیا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے پورے روزے لازمی رکھے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جس حدیث شریف کا ذکر کیا تھا وہ سناتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر بڑے مرتبے والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے، وہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیے اور اس کی رات میں قیام نفل کیا۔ جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس نفل کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو اسے اس ایک فرض کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینے میں 70 فرض کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی کی جائے۔ ہم صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اتنی چیزیں نہیں پاتے کہ جن سے ہم کسی روزہ دار کو اس کا روزہ افطار کروا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جو کسی روزہ دار کو لسی کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھلوائے گا، اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزے کوثر سے سیراب کرے گا، اور پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس مہینے میں اول رحمت ہے، درمیان میں بخشش و رحمت ہے، اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر سے کم کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر روزے دار کے برابر ثواب۔ ان جملوں سے مراد یہ ہے کہ امت کو ایک پیغام ملے کہ دینے والے بنو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دیا کرو، بے شک ایک کھجور یا اس کا کچھ حصہ۔ ان بزرگ نے فرمایا، تصور کرو معاشرے میں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق دینے والا بن جائے تو ہمارا پورا معاشرہ فلاح و بہبود کا استعارہ بن جائے۔ محترم، آپ نے استقبال رمضان کی ضمن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث شریف بیان کی، اس میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی رات میں قیام نفل کیا ہے۔ کیا اس سے مراد نماز تراویح ہے؟ اگر ہاں، پھر اسے تو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، نہ کہ نفل۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ عبادات کو نوافل کہتے ہیں۔ ہر سنت چاہے وہ موقدہ ہو یا غیر موقدہ اپنی اصل میں نفل ہی ہے۔ وہ نوافل جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا کیا وہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں، اور جنہیں کبھی ادا کیے ہوں اور کبھی ترک کیے ہوں تو انہیں سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ مذکورہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زبان مبارک سے یہ پیغام دینا
کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام لیل یعنی تراویح پڑھنا نفل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا، لہٰذا علماء کرام کے مطابق تراویح کو سنت مؤکدہ کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات میں مسجد میں نماز تراویح ادا کی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء کی تعداد زیادہ ہو گئی، تیسری یا چوتھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف نہ لائے اور صبح کو صحابہ کرام سے فرمایا، میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ تراویح کے ثواب کے ضمن میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، اور ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق اسے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ رمضان المبارک اللہ کا اپنے بندوں پر احسان ہے۔ وہ کیا عوامل ہیں جن کے ذریعے ہم رمضان المبارک کی سعادتوں سے زیادہ مستفید و مستفیض ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت معمول بنائیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا، میری سفارش قبول فرما، بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، جیسا کہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا شغل زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کرانا، یہ سب امور ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان میں علماء کرام زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت کرنے یا وظیفہ پڑھنے سے قاصر ہیں تو کچھ وقت نکال کر دل جمعی کے ساتھ دعائیں مانگ لیں، یہ بھی عین عبادت ہے اور ہماری مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ بھی۔ دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح اور مغز قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادتیں چھوڑو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ الحمدللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ دعا ہم کریں، فرشتے آمین کہیں اور مولائے رحیم کریم اسے قبول فرمائے۔ علماء کرام کے مطابق رمضان المبارک میں تیسرا بڑا عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات و صدقات کرنے اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرنے چاہیے۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا عمل روزہ دار کا روزہ کھلوانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو اس روزہ دار کے برابر کا اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے روزے میں کوئی کمی آئے۔ اور اگر یہ عمل اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں تو گویا سونے پر سہاگا۔ رمضان المبارک میں ایک اور عمل جو بہت ضروری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، غیبت، گالی اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہیں اور روزے کی حالت میں کسی طور قابل قبول نہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسے شخص نے فقط فاقہ ہی کیا۔ اگر زبان پر قابو رکھنا مشکل ہو تو بہتر ہے چپ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی عبادت ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کی فضیلتوں کا صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک عمل سے بچنا ہوگا، اور وہ ہے ٹی وی دیکھنا۔ محترم، ٹی وی پر جو سحری اور افطاری کے وقت کی جو نشریات دکھائی جاتی ہیں ان سے ایک ماحول بنتا ہے، نیز اس دن کی سحری بند ہونے اور افطار کے اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ٹی وی دیکھنے میں کیا قباحت ہے؟ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی
मुतबर्रिक और फजीलत वाला है, जिसमें हम मुसलमानों के 3 प्राइम टाइम होते हैं, सहरी, अफ्तार और वक्त तरावीह। टीवी चैनल वाले इन तीनों औकात को फोकस करके अपने प्रोग्राम मुरतब करते हैं। मुसलमान वो लम्हात जो ख़ास अल्लाह की रहमत लूटने और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने के होते हैं, वो टीवी के सामने बैठ कर ज़ाया कर देते हैं। आपने माहौल बनाने की बात की तो एक वाक़या पढ़ा था जो मुझे याद आ गया। एक साहब बता रहे थे कि हज के सफ़र के दौरान अगली सीट पर बैठे उनके एक दोस्त ने उनसे अजीब व गरीब सवाल पूछ लिया। कहने लगे, शाह साहब, मैंने दुनिया के कई पहाड़ देखे लेकिन वो मक्का के पहाड़ों की तरह बंजर और बेआब हो गया नहीं, तो इसके पीछे अल्लाह की क्या मंशा है? वो साहब कहने लगे, मेरा इल्म तो वहीं धरा रह गया, मैंने सरेंडर कर दिया। वो साहब मुस्कुराए और कहने लगे, किबला, अल्लाह ताला चाहता है कि आने वाले हाजियों की तवज्जो सिर्फ मेरे घर पर रहे, ये शहर पिकनिक पॉइंट ना बने। वो साहब कहने लगे, ये बात मेरे दिल को लगी। मज़ीद कहा, पता है ये पुराना वाक़या मुझे क्यों याद आया? फिर खुद ही जवाब दिया। कहने लगे, ये जो रमज़ान शरीफ में चैनल्स पर तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है, ये बाकायदा सोची समझी साजिश के साथ मीडिया मालिकों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस पामाल करो, सहर व अफ्तार के औकात को तफरीही बना दो। रमज़ान कोई फेस्टिवल नहीं, वो औकात जो अल्लाह की रहमतों को लूटने के हैं, सब टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। वो घड़ियाँ जो ख़ास दुआएं मांगने की हैं, यानी सहरी व अफ्तार से पहले, उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? सरासर लहव व लअब, खेल तमाशा और रंगबाजी। नाम इसका रमज़ान स्पेशल होता है और माशरे की अक्सरियत ये प्रोग्राम देख कर अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रही होती है। हर रात के आखिरी पहर यानी सहरी से पहले का वक्त ख़ास कबूलियत की दुआ का वक्त होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात जब रात का आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूँ? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं? है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो रात के आखिरी पहर सहरी करने के लिए उठा है और उसके पास कुछ वक्त है, तो उसे टीवी के सामने बैठकर बर्बाद करे या कबूलियत दुआ के इस वक्त को कीमती बनाए? इसी तरह अफ्तार से पहले का वक्त कबूलियत दुआ का होता है और हमें चाहिए कि इन लम्हात में टीवी के सामने ना बैठें। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाकर फ़ख्र करता है कि देखो मेरा ये बंदा दिन भर का भूखा प्यासा है, अनवा अक़साम के लवाज़मात उसके सामने रखे हैं, लेकिन सिर्फ मेरी रज़ा की खातिर अपने आप को खाने पीने से रोके हुए है। अब इस मौके पर वो रोज़ादार अपने रब से जो मांगे वो रद्द नहीं होगा। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रोज़े की हालत में ख़ास कर इफ्तार के वक्त की दुआएँ कबूल की जाती हैं। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के तमाम अफराद को जमा करके दुआ मांगते और हमें भी चाहिए कि इन लम्हात में दुआ ज़रूर मांगें। सूरह हूद में अल्लाह ताला का हुक्म है, और अपने रब से माफ़ी चाहो फिर इसकी तरफ रुजू लाओ, बेशक रब मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। हम सब को चाहिए कि इस बाबरकत महीने में सही तरीके से रोज़े रखें, खूब इबादत करें, तिलावत करें और हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, खुसूसी तौर पर सहरी बंद होने और इफ्तार से पहले, ताकि हम सब अल्लाह की नेमतों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लें। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद, लैलतुल क़दर और दुआ जैसी इबादत से भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।